بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ گڈ مارننگ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ جماعت دہم، آپ لوگ اپنی اردو کی کتاب نکالیں اور پرنانی کا جو آدھا سبق رہ گیا تھا آج ہم وہ پڑھیں گے، صفحہ نمبر 14۔ آخری پیراگراف کی طرف دیکھیں۔ بڑی بی کے خیالات کا سیریل یہی تک پہنچا تھا کہ آمنہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے پاس آئی۔ انہوں نے ایک دفعہ اور قبالی کی بابت دریافت کرنا چاہا، یعنی جو گھر کے کاغذات تھے اس کے بارے میں، اور اس دفعہ بڑی بی کو پرامن زندگی اور نصیرہ سے گل مل کر باتیں کرتے دیکھ کر وہ سمجھے تھے کہ اب بڑھیا ہوش کی باتیں کرنے لگی ہے۔ تقدیر سیدھی ہے تو دولت کے خزانے کی کنجی بتا دے گی۔ یہاں آ کر جو دیکھا تو بڑی بی دیوار کی طرف ٹکٹکی لگائے کبھی بسورتی ہے اور کبھی مسکراتی ہے۔ گڈلی کو چھاتی سے لگا رکھا ہے۔ آمنہ حیران ہے کہ میں نے تو اسی اوپلوں کی کوٹری میں ڈلوا دیا تھا، یہاں کیوں کر آ گئی؟ مصنوعی ہنسی ہنستی ہوئی بولی، نانی اماں، پھر تم اس منحوس دلائی کو منگوا بیٹھے، ایسی کیا اس میں لال جڑی ہوئی ہے جو کسی آن چھوڑتی ہی نہیں؟ دیکھو تو صحیح موئی میں سے کیسی سڑی ہوئی بو آ رہی ہے۔ نصیرہ جا الگنی پر سے ساٹن کی دلائی اتار لا اور نانی اماں کو اڑا دے۔ نصیرہ دوڑ کر ساٹن کی دلائی لے آئی۔ آمنہ نے یہ دلائی بڑھیا کو اڑا کر اس کی گرنی چھین لی اور نصیرہ کو دے کر کہا، جا اسے کوڑے پر ڈال دے۔ 2-4 منٹ تو پرنانی اس آفت ناگہانی کا مقابلہ کر سکی۔ نصیرہ کی طرف ہاتھ بڑھائے چپ چاپ دیکھتی رہی، پھر ایک ٹھنڈا سانس لے کر کہا، بیٹی میری جان نہ نکال، اس میں میری بہت سی پھولوں کی بو بسی ہوئی ہے، جیتی جی اس کو مجھ سے نہ چھینو۔ صبح کا چراغ ہو پھونک مار کر کیوں بجھاتے ہو؟ خود بجھ جائے گا۔ یہ ایسی باتیں تھی کہ آمنہ سی سنگ دل کی بھی آنسو نکل پڑے اور احمد مرزا جیسا مطلب کا بندہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ آمنہ نے نانی کی گلی میں باہیں ڈال دی، خون میں ابال آیا، مطلب جوش آیا۔ آنکھوں نے سچی محبت کا اظہار کیا اور بڑے دل کو ضبط کر کے بولی، مطلب قابو کر کے بولی، نانی اماں، میں نے آج تک جو تمہارے ساتھ خطائیں کی ہے اپنی بیٹی رقیہ کے صدقے میں معاف کر دو۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں تم سے قبالہ کبھی نہیں مانگوں گی۔ تم کڑو نہیں، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آنسو اگر جھوٹے نہ ہوں تو بڑی قیمت رکھتے ہیں۔ بڑی بی کو معلوم ہوا کہ اس کی دنیا بدل گئی ہے۔ اس کو آمنہ میں جنت کی حور نظر آئی اور اس نے اپنی ترتراتی ہوئی ہاتھوں سے اس کی بلائی لی، مطلب دعائیں لی، گلے لگا اور پیار کیا۔ یہ منظر دیکھ کر احمد مرزا بھی ننھیا ساس کے قدموں پر گر پڑے اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کیا۔ بڑی بی نے انہیں بھی دعائیں دی۔ نصیرہ نے اپنی زندگی میں یہ نیا تماشا دیکھا۔ وہ کبھی دوسروں کو روتا دیکھ کر رونی صورت بنا لیتی تھی، کبھی بے چین ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی تھی۔ جب ندامت اور خوشامد گلے مل چکی اور نصیرہ نے اپنی اماں کو یہ کہتی ہوئی کہ نانی اماں اب تو آپ ناراض نہیں، کہا، میری جان کی قسم، اور پرنانی کا یہ جواب کہ نہیں آمنہ تیری جان کی قسم، میں تم سب سے خوش ہوں، میرا تمہارے سوا ہے کون؟ سنا؟ اپنی اماں سے پوچھنے لگی کہ اماں، نانی کو دلائی دے دو، اب تو ملاپ ہو گیا۔ ماں نے بیٹی کی طرف اور نانی نے نواسے کی جانب ایک عجیب انداز سے دیکھا۔ آمنہ نے نصیرہ سے تو کچھ نہیں کہا، نانی سے بولی، نانی اماں جانے بھی دو، اس گودڑ کا کیا کرو گی؟ نہیں بیٹے رہنے دو، تمہاری ماں کی یادگار ہے، بڑھیا نے کہا اور نصیرہ پر نظر ڈالی۔ نصیرہ دلائی کو دبوچ کر لائی۔ بڑھیا کی ساری افسردگی دور ہو گئی تھی، اس کا خیال بدل چکا تھا۔ وہ مرنے سے پہلے مکان کا بوجھ بھی اپنی چھاتی پر سے ہٹانا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آمنہ اور اس کا فضول خرچ شوہر اب سنبھل جائیں گے، اس لیے اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، لاؤ دلائی میرے سامنے رکھو، میں اس بڑی ٹکڑی کا بھی قصہ سنا دوں۔ اور دلائی لے کر بڑی ٹکڑی کو ادھیڑتے ہی کہا، مطلب ایک الگ کر دیا، بچوں یہ 1000 جامے کی دلائی نہیں ہے بلکہ 1000 داستان ہے۔ پیازی رنگ کی ٹکڑی کو الگ کر کے ہبہ نامہ، مطلب جائیداد کی جو کاغذات ہوتی ہے، ہاتھ میں لے کر کہا، یہ اس کی قبر تھی، لو نانی صدقے، اور نانی کا مکان تم پر صدقے، لیکن دوسری جائیداد کی طرح اس کی بربادی کے پیچھے نہ پڑنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سر چھپانے کا یہ جھونپڑا اور روٹی کھانے کا سہارا بھی چلا جائے۔ اللہ تم کو اس میں آباد رکھے اور تم اپنے بچوں کا سکھ دیکھو، مطلب خوشحالی دیکھو۔ تو یہ تھا نانی اماں کا قصہ۔ آپ لوگوں نے اس کو خود بھی دہرانا ہے اور آپ لوگ کو سمجھ آ چکا ہوگا پرنانی کے قصے کا۔ دلی کی چند عجیب ہستیاں، مطلب یہ اسی سے لے گئی ہے، اس کتاب سے۔
اور ابھی آپ لوگ ایسا کریں کہ اس کی جو مشق ہے اس کی طرف دے کے آج ہم وہ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ ہے درست جواب کی شروع میں ٹھیک کا نشان لگائیں۔ الف ہے، انگریزوں نے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے کہاں بھیجا؟ تو یہ ہے رنگون، انگلستان، مالدیپ یا سری لنکا۔ تو اس میں سے جو صحیح آ رہا ہے وہ آپ لوگ خود کر لیں۔ آمنہ کے خاوند کا کیا نام تھا؟ سخاوت علی، میاں منظور احمد یا میاں احمد مرزا یا باسط علی مرزا۔ پھر ہے، آمنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ راشدہ، رقیہ، نصیرہ یا شاہدہ۔ آمنہ کا پرنانی سے کیا رشتہ تھا؟ آمنہ کی پرنانی تھی یا آمنہ کی نانی تھی یا آمنہ کی دادی تھی یا آمنہ کی نانی کی بہن تھی؟ ابھی اس دوسرے پیج کی طرف دیکھو۔ پھر ہے، ہاں نمبر، گھر میں کون سی بچی پرنانی کا زیادہ خیال کرتی تھی؟ سلمیٰ، کریمہ، نصیرہ یا آمنہ۔ تو جو صحیح آ رہا ہے وہ آپ لوگ خود کر لیں۔ پھر ہے سوال نمبر 2، کہانی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو آج آپ لوگ اتنا کام کریں، مطلب یہ سبق دہرائے اور یہ جو کہانی کا جو خلاصہ ہے اس کو اپنے الفاظ میں اپنی نوٹ بک میں لکھیے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور اس سبق کو بھی دہرائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔